کی نہیں ہے جو آپ کی دمکیوں میں، کیونکہ ہم تو پنجاب ہتھیلی کے لے کے پھرنے والے ہیں. ہم خان کے ساتھ، اس کے کاس کے ساتھ، اور اس چیز کے لیے ہم یہ سفرتیں برداشت کر رہے ہیں. تو کراچی کے لوگوں، ہم آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم پاکستانیوں کی جنگ لڑ رہے ہیں. خان آپ اڈیالہ جیل میں اپنی بےگناہی کی سزا کاٹ رہا ہے. کیا گناہ ہے؟ پاکستان میں قانون کی حکمرانی چاہتا ہے. کیا گناہ ہے؟ پاکستانیوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ چاہتا ہے. پاکستان کی سرنگی اور سرنڈر عدلیہ کو آزاد رکھنا چاہتا ہے. آپ نے دیکھا کس طرح یہ نظام ٹینکوں کے سہارے پہ کھڑا تھا. اور ذرا پولیس کو وجہ چاہیے، خاموش ہو گئے. یک کے بعد دیگر ادارے، افراد، پولیس، عدلیہ، انتظامیہ پاکستانیوں سنیں، نواز شریف قومی اسمبلی میں اٹھ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ ایون فیلڈ کی جو 4 اپارٹمنٹس ہیں وہ تو میرے اثاثے دیش میں خریدے ہیں. اس کی بیٹی مریم نواز کہتی ہے کہ وہ تو ہماری کوئی پراپرٹی نہیں ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتی ہے کہ میرا دادا پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں سے تھا. شہباز شریف کہتا ہے میرا باپ ایک غریب آدمی تھا. حسن نواز شریف ایک پلیٹ 18 ارب میں بیچتا ہے. شکل ہے اس کی 18 ارب کے گھر میں سونے کی. یہ وہ لوگ ہیں. کون منترانا حسن نواز، تمہارا باپ کی ایک زمانے میں ایک بار ریلوے میں کھلی بھرتی ہوا تھا. پاکستانی نہیں بھولے ہیں. پاکستانیوں، مخصوص چپڑاسی کے 100 ارب پوجے تو نہیں ہو. شہباز شریف کے ڈکلیئر 24 ارب کو ہم نہیں بھولے ہیں. یہ اربیں خربوں کے اثاثے کہاں سے آئے، کہاں گیا آپ کا وہ قطری خط، اور کہاں پہ آپ کے العزیزیت دعوے. پاکستانی ایک بات بھی نہیں بھولے ہیں. پاکستان کے 75 سالہ زندگی میں یا ہم پہ عامر مسلط رہے، ڈکٹیٹر مارشل لاء کی شکل میں، یا ہم پہ زرداری اور نواز شریف کی شکل میں چور مسلط رہے. کون سا پاکستان ہے؟ نواز شریف کے ہوتے ہوئے یا زرداری کے ہوتے ہوئے اس مملکت کا تعداد قریب 35 بھیجے گا. 12 بلین ڈالر اور چیز پاکستانی بھیجا کرتے تھے.
ان کا اعتقاد تھا کہ پاکستان کا حکمران عمران خان چور نہیں ہے، وہ پاکستان کے ثقافت کا امین ہے۔ تو آپ نے دیکھا کرونا بھی آئی جس نے پورے دنیا کی معیشت کو بدل دیا۔ 2 سال پاکستان نے خان کے دور میں کرونا کو بچا، لیکن نتیجن 270 پر پہنچا، نہ روٹی 50 روپے کی ہوئی، نہ چائے کی 40 روپے ہوئی، نہ غربت کی سطح 9 کروڑ پاکستانیوں کے حق کر سکی، پناہ تعمیر ہوئی، صحت کا آئے۔ خان نے دیگر حالات کے باوجود پاکستانیوں کے اعتماد اور اعتقاد کا برم رکھا، لیکن نہ جھکنے والی، نہ بکنے والی، نہ جھکنے والی، نہ بکنے والی، افراج کرے گی، افراج کرے گی، افراج کرے گی، نہ بکنے والی۔ جب خان کی حکومت کو سائبر کا جواب بنا تھا، اور سائبر کیا تھا؟ امریکہ بعد دولت نے پاکستانیوں کو پیغام دیا اس وقت کے آرمی چیف باجوہ کو کہ خان کو چندہ کرو ورنہ پاکستان میں تائید کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ ہے آپ کی ریاستی خود مختاری جس پر لپیٹ لیتی ہوئی کراچی کے لوگوں آپ کی ایک ایم اٹھی ہے اور ہمارے پیٹھ پہ خنجر ٹوٹتی ہے۔ کوئی وجہ تھی ایم کو ہمارے گھرے چھوڑنے کی، کوئی وجہ تھی آزاد اور باپ کے پارلیمنٹ بھیجنے کے پاکستان کی انصاف کی چھوڑنے کی۔ کیا ہوتا ہے یہ کے بعد میرے بڑے بڑے پل جو ہے وہ گر کے چلے جاتے ہیں، اور شہباز شریف اور اس کے بندگان پہلگام 40 کے ٹولے کو پاکستان کو مسلط کیا جاتا ہے۔ 16 ماہ میں روٹی، ڈیزل، سبزی، پٹرول، گیس، بجلی قیمتیں کہاں پہ گئی؟ اور یہ تجوریاں بڑھتے رہے، پاکستانی لوٹتے رہے اور یہ دیش کرتے رہے، پاکستانی ہار ہوتے رہے اور یہ حکمرانی کے مزے لوٹتے رہے۔ یہی حقیقت ہے ان کی پاکستانیوں سے محبت کی۔ 20-21 ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کو اقتدار پہ آنے والی، 7واں مہینہ آ رہا ہے۔ ہمارے شہزادے، ہمارے لیڈر، ہمارے مرشد خان کو پابند سلاسل بندی ہوئی۔ نعرہ عمران! نعرہ پی ٹی آئی! اور اسی طرح بس نہیں ہے، جنم پر جنم، جبر پہ جبر، قہر پہ قہر، مارا پیٹا رہا بھی کیا، توڑا بھی، علیحدہ بھی کیا، پھانسی بھی کرنے کی کوشش کی، خواتین کو آتا کرو میں پیچھے سب کچھ کیا، اور ڈرائی پہ ڈرائی کرتے رہے، اور یہ ریاست ڈرائی کی مرتکب ہوتی رہی۔ پولیس والے وردی پہن کے بڑی صفائی اور بے شرمی ہر جگہ
طبیعت سے بھی رقص ہے، یہ پولیس ہے یا یہ منظر ہے؟ جو آپ کی دمکیوں میں، کیونکہ ہم دو کی ہتھیلی کے لے کے پھرنے والے ہیں، ہم خان کے ساتھ، اس کے کلاس کے ساتھ، اور اس چیز کے لیے ہم یہ سفلتیں برداشت کر رہے ہیں۔ تو کراچی کے لوگوں، ہم آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم پاکستانی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ خان آج اڈیالہ جیل میں اپنی بے گناہی کی سزا کاٹ رہا ہے۔ کیا گناہ ہے؟ پاکستان میں قانون کی کمرہ نہیں چاہتا ہے۔ کیا گناہ ہے؟ پاکستانیوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ چاہتا ہے۔ پاکستان کی سرحدی اور سرحدیں عدلیہ کو آزاد رکھنا چاہتا ہے۔ آپ نے دیکھا اس طرح یہ نظام تنکوں کے سہارے پہ کھڑا تھا، اور ذرا پولیس توجہ چاہیے، خاموش ہو جائے۔ یک کے بعد دیگر ادارے، افراد، پولیس، عدلیہ، انتظامیہ ظلم کے یہ ذات سے ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ذات سے ہم نہیں مانتے۔ پاکستانیوں سنیں، نواز شریف قوم یہ سمجھنے اٹھ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ ایون فیلڈ کی جو 4 اپارٹمنٹس ہیں وہ تو میرے اثاثے دیش نے خریدے ہیں۔ اس کی بیٹی مریم نواز کہتی ہے کہ ادھر تو ہماری کوئی پراپرٹی نہیں ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتی ہے کہ میرا دادا پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں سے تھا۔ شہباز شریف کہتا ہے میرا باپ ایک غریب آدمی تھا۔ حسن نواز شریف ایک لیک 18 ارب میں بیچتا ہے، شکل ہے اس کی 18 ارب کے گھر میں سونے کی۔ یہ وہ لوگ ہیں منتانا حسن نواز، تمہارا باپ بھی ایک زمانے میں ایک بار ریلوے میں کھلی بھرتی ہوا تھا۔ پاکستانی نہیں بھولے ہیں۔ پاکستانیوں، مقصود چپڑاسی کی صدارت پوجے تو نہیں ہو، شہباز شریف کے ڈکلیئر 24 ارب کو ہم نہیں بھولے ہیں۔ یہ اربوں کھربوں کے اثاثے کہاں سے آئے، کہاں گیا آپ کا وہ قطری خط، اور کہاں پہ آپ کے العزیزیت کے دعوے۔ پاکستانی ایک بات بھی نہیں بھولے ہیں، پاکستان کے 75 سالہ زندگی میں یا ہم پہ عامر مسلط رہے ہیں، ڈکٹیٹر مارشل لاء کی شکل میں، یا ہم پہ زرداری اور نواز شریف کی شکل میں چور مسلط رہے۔
کون سا پاکستان نواز شریف کے ہوتے ہوئے یا زرداری کے ہوتے ہوئے اس مملکت کے عدادات پر انفرادی بھیجے گا؟ 12 بلین ڈالر اور چیز پاکستانی بھیجا کرتے تھے. ان کا اعتقاد تھا کہ پاکستان کا حکمران عمران خان چور نہیں ہے، وہ پاکستان کے ثقافت کا امین ہے. تو آپ نے دیکھا کرونا بھی آئی جس نے پورے دنیا کی معیشت کو جکڑ لیا. 2 سال پاکستان نے خان کے دور میں کرونا کو بچا، لیکن نتیجن 270 تک پہنچا. نہ روٹی 50 روپے کی ہوئی، نہ چائے کی 40 روپے کی ہوئی، نہ غربت کی سطح 9 کروڑ پاکستانیوں کو دور کر سکی. پناہگاہیں تعمیر ہوئی، صحت کا آئے. خان نے دیگر وعدہ کے باوجود پاکستانیوں کے اعتماد اور اعتقاد کا برم رکھا، لیکن نہ جھکنے والی، نہ بکنے والی، نہ جھکنے والی، نہ بکنے والی، افراج کرے گی، افراج کرے گی، افراج کرے گی، نہ بکنے والی. جب خان کی حکومت کو سائیکل کا جواب بنا تھا، اور سائیکل کیا تھا؟ امریکہ بعد دولت نے پاکستانیوں کو پیغام دیا اس وقت کے آرمی چیف باجوہ کو کہ خان کو چھنٹا کرو ورنہ پاکستان میں تائید کے لیے تیار ہو جائے. یہ ہے آپ کی ریاستی خود مختاری جس پر لپیٹ لیتے ہوئے کراچی کے لوگوں آپ کی ایک MQM اٹھی ہے اور ہمارے پیٹھ میں خنجر ٹوٹتی ہے. کوئی وجہ تھی MQM کو ہمارے گھرے چھوڑنے کی؟ کوئی وجہ تھی آزاد اور باپ کے پارلیمنٹ بھیجنے کے پاکستان کی انصاف کی چھوڑنے کی؟ کیا ہوتا ہے یہ کے بعد دیگرے بڑے بڑے پرد جو ہے وہ گر کے چلے جاتے ہیں، اور شہباز شریف اور اس کے بندگان پہلگام 40 کے ٹولے کو پاکستان پہ مسلط کیا جاتا ہے. 16 ماہ میں روٹی، ڈیزل، سبزی، پٹرول، گیس، بجلی قیمتیں کہاں پہ گئی؟ اور یہ تجوریاں بڑھتے رہے، پاکستانی لوٹتے رہے اور یہ دیش کرتے رہے، پاکستانی خوار ہوتے رہے اور یہ حکمرانی کے نظر ہوتے رہے. یہی حقیقت ہے ان کی پاکستانیوں سے محبت کی. 20-21 ماہ ہو گئے ہیں PTI کو اقتدار سے علیحدہ کی. 7واں مہینہ آ رہا ہے. ہمارے شہزاد، ہمارے لیڈر، ہمارے مرشد خان کو پابند سلاسل رکھی ہوئی. نعرے عمران! نعرے PTI! اور اسی طرح بس نہیں ہے، جنم پر جنم، جبر سے جبر، قہر سے قہر، مارا بھی، پیٹا بھی، رہا بھی کیا، توڑا بھی، علیحدہ بھی کیا، پھانسی بھی کرنے کی کوشش کی، خواتین کو اپنا راج کرو میں پیچھے سب کچھ کیا، اور ڈرائل پہ ڈرائل کرتے رہے، اور یہ ریاست جائز کی مرتکب ہوتی ہے. پولیس والے وردی پہن کے بڑی صفائی اور بے شرمی سے ہر جگہ
انسانیت کی جو رقص ہے، یہ پولیس ہے یا یہ منتظر ہے؟
سکھ ہوا نہیں ہوگا 10 دن دن سے 50 دن جیل میں رہ جاؤں نبی بدل نہیں ہوگی نا لاٹھی کہوں گا گولی کہوں گا لیکن سورج تان کے چلوں گا کہ میں نے کب کو دبایا آخری بات پاکستان ہی اللہ کرے آج فروری نزدیک ہے اس سے قبل سندھ کے لوگوں حیدرآباد کے لوگوں کلا کا پاس آنا خواہ کے تمام کی الٹا اتھنڈیوں کراچی کے لوگوں یہی وقت ہے اپنی حریت اپنی عقلیت اپنے نم اپنی غیرت اپنی حمیت کو جھٹلانے کا اور بتانے کا اور دکھانے کا
ایک دفعہ تمنجید فرمائیں گے مزار کا ایک جلسہ اور اس دن جب آئے اللہ کو کی تعداد میں گیا تھا جب میں ہم نے جانے سے پہلے دو نعرے لگانے تھے مجھے ایک بات ہے میں نے پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگوانا شروع کیے اور کچھ ملک مسکرانا سے مجھ بھی الزام لگانے لگے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے فوج کا ہے خان کہتا ہے کہ فوج بھی ہماری ہے اور یہ ملک بھی ہمارا لگائے ہیں اور اگر ساتھ میں پریشان ہے تو میں جاری رکھتا یہ جو میں کر رہا ہوں